الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ الانعام۔ یہ 7ویں پارے میں، یہ 6ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 7ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ یہ پوری صورت آج 20 رکعت میں پڑھی گئی۔ بڑے اچھے مضامین اس میں گئے، لیکن ایک آیت پر ہماری نظر پڑی، سماج سے متعلق ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں عبادات سے متعلق نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، یہی ساری چیزیں اس میں ہوں گی۔ لوگ ایسے سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں انسانوں کی زندگی گزارنے کے طور طریقوں پر مشتمل احکامات بھی آئے۔ انسان زندگی کیسے گزارے گا، تنہا ہے تو کیسے رہے گا، 2 4 5 ہے تو کیسے رہے گا، محلہ آباد ہے تو اس کو کیسے رہنا ہے، ایک تنہا تھا، بیوی آ گئی تو کیسے رہنا ہے، بچے آ گئے تو کیسے رہنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں نہیں بیٹھنا ہے، کون سی مجالس ہیں جن میں بیٹھنے سے اس کو نقصان ہوگا، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ذکر کیے۔ قرآن جو ہے ایک ضابطۂ حیات، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ احکامات کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ آج جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے، انسان جو ماحول اختیار کرتا ہے، وہ جو بیٹھتا ہے، اس کی مجلس جو ہوتی ہے، وہ مجلس کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ مجلس جیسے ہوگی ویسے اس پر اثر طاری ہوگا، یہ فطرت ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے صحبت اختیار کی، آپ کے ساتھ بیٹھا، اٹھا، چلے پھرے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں۔ صحابی، ایک کو صحابی کہتے ہیں، سب کو ملا کر صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کا جو مقام ہے اس امت میں، صحابہ کے علاوہ کسی اور کو وہ مقام نہیں، چاہے وہ ولایت میں کتنے ہی اونچے درجے پر چلا جائے، وہ غوث بن جائے، وہ قطب بن جائے، وہ ابدال بن جائے، وہ غوث الثقلین بن جائے، وہ امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بن جائے، وہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بن جائے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بن جائے، وہ کچھ بھی بن جائیں، ان صحابی کے پاؤں میں لگی ہوئی دھول کے برابر بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا، اللہ کے نبی کا دیدار ایمان کی حالت میں کیا، ان کے ساتھ چلے ہیں، پھرے ہیں۔ جو مقام صحبت کی وجہ سے ان کو ملا، اسی صحبت کی وجہ سے ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحبت اور صحابی یہ دونوں ایک مادہ، صحبت سے صحابہ بنا ہے۔
یعنی ان کو صحابی اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کی صحبت انہوں نے پائی، صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ لہذا بعد کے جتنے تابعین، تبع تابعین اور آج تک جتنے اولیاء ہیں، وہ سب کے سب کتنے ہی ذکر و اذکار کرے، کتنے ہی نوافل پڑھے، کتنا ہی قرآن کی تلاوت کرے اور ساری رات جاگ کر کے گزارے، وہ اللہ کا کتنا ہی قرب حاصل کر لے، لیکن نبی کی صحبت نہیں ہے، اس لیے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ معلوم ہوا کہ صحبت اتنا اثر ڈالتی ہے کہ بعد والے اس مقام کو نہیں پہنچ پاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک موقع پر فرمایا کہ موسیٰ 40 دن کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ کوہ طور پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، آبادی کو چھوڑ کر طور پر چلے گئے تنے تنہا، 40 دن وہاں گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نوازنا تھا، قوم سے الگ کر کے ان کو ایک جگہ بٹھایا، یکسوئی میں، تنہائی میں، قوم سے ہٹایا، تنہائی میں بٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ کے ماحول سے بیزار ہو کر غار حرا میں جا کر کے بیٹھا کرتے تھے تنہا۔ اس زمانے میں کوئی روشنی کا نظام نہیں تھا، گھٹا ٹوپ اندھیرا، لیکن بیٹھے ہیں غار حرا میں۔ آج بھی اللہ کے اولیاء مراقبہ کرتے، اکیلے میں بیٹھتے ہیں، وہ اللہ کی قدرت پر غور کرتے، دل کو دیکھتے ہیں کہ وہ دل میں کیا چل رہا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ غور و فکر کرتے، وہ تنہائی میں بیٹھ کر کے غور کرتے۔ صحبت جو ہے انسان پر اثر انداز ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگ بیٹھ کر کے جو آپس میں سرگوشیاں کرتے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر، اکثر و بیشتر خیر نہیں ہوتا، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، الا یہ کہ وہ 2-4 آدمی بیٹھ کر کے امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، صدقہ و خیرات کی بات کرے، دین کی بات کرے، تو وہ 2-4 کا مل بیٹھنا تو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو وہ 2-4 کا مل بیٹھنا وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ عجیب و غریب طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا۔ یہ لا خیر فی کثیر جو ابھی میں نے آیت پڑھی وہ 5ویں پارے میں ہے، گزشتہ کل وہ تراویح میں پڑھ دی گئی۔ ایک 28ویں پارے میں ایک آیت ہے، 20 پر 8ویں پارے میں رکوع نمبر 2 میں ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اللہ فرماتے 3 آدمی اگر مل کر کے بیٹھ کے بات کر رہے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور 4 آدمی بیٹھ کر کے بات کر رہے ہو 5واں اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، یا 4 سے زیادہ 5 6 8 10 12 15 یا 3 4 سے بھی کم 2 بیٹھ کے بات کر رہے ہو، اللہ فرماتے اللہ ان میں موجود ہے، چاہے وہ کہیں بھی بیٹھ کر کے بات کر رہے ہو۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی امت مسلمہ کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے ساتھ تمہارا خدا موجود ہے، تمہاری گفتگو سن رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ آج جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تم دیکھو کہ ہماری آیتوں میں، ہمارے احکامات میں لوگ بحث کر رہے ہیں، کوئی بولتا ہے یہ ٹھیک ہے، کوئی بولتا ہے یہ ٹھیک نہیں، کوئی بولتا ہے یہ کر کے کون اچھا ہے، چلو ساری دنیا یہی کر رہی ہے، یہ جو بحث چلتی ہے جی، کہیں بھی بحث تو بہت ساری جگہوں پر چلتی ہے. کسی کو کہا گیا بھئی فوٹوگرافی نہ کرو تو وہ بحث کرنے لگتے ہیں، بھئی آج کل کون سی مجلس فوٹوگرافی سے خالی ہے، سب جگہ ہو رہی ہے، سب کر رہے ہیں، ہم کریں تو کیا خرابی ہے. بھئی مسجد میں نہ کرو یہ، بھئی سب کر رہے ہیں، کیوں آپ اتنا غصہ کرتے ہیں. بھئی گالی مت دو، تو اس نے گالی دی تو میں کیوں نہ دوں. یہ جو بحثیں چلتی ہیں، یہ پردے کا حکم بلا وجہ عورتوں کو باندھ دیا گیا، چھوڑو اب کالجوں میں انہوں نے منع کر رکھا ہے، ختم کرو. یہ جو بحثیں چلتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی جگہوں پر مت بیٹھو. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پھر کے چلے جاؤ، اٹھ کے چلے جاؤ، واک آؤٹ کر لو. واک آؤٹ کر لینے کا حکم دے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ. کیوں؟ اس کا اثر پڑتا ہے ایمان پر، شک پیدا ہونے لگتا ہے. ہاں بات تو صحیح کہہ رہے تھے وہ، بھئی بازار میں سود پر پیسہ لیے بغیر تجارت ہو ہی نہیں سکتی. یہ کیا حکم ہے اسلام کا؟ انسان کا ذہن جو ہے تھوڑا بھٹک جاتا ہے، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، یقین میں کمی آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا نہیں، جب تم دیکھو کہ ہمارے احکامات میں لوگ بحث کرنے لگے. بحث کون کر رہے؟ ٹھیلا ڈھکلنے والا، آٹو چلانے والا، بلڈنگ بنانے والا، پلان بنانے والا، یہ سب لوگ اللہ کی آیتوں میں، اللہ کے احکامات میں یہ بحث کرنے لگے. تو اللہ نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بھائی تم دور ہو جاؤ، تم ہٹ جاؤ. کب تک؟ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ ٹاپک نہ بدل لیں، یہاں تک کہ وہ موضوع نہ بدل لیں. تم ہٹ جاؤ وہاں سے. اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کی صحبت میں بیٹھو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے تمہیں خدا یاد آتا ہے، تم نماز میں چلنے لگو، تمہیں قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو. ذرا ہماری صحبتوں کا جائزہ لے کے دیکھیں. غیبت، برائی، بدکاری، بے حیائی، شکایتیں، جی سیاست بازی اور مختلف غیر ضروری موضوعات، غیر ضروری جس کا کوئی فائدہ نہیں، ان موضوعات میں اس نے کیا ریکارڈ بنایا، اس نے کیسے کھیلا، اس کا نام کیا ہے، سب ایسا لوگوں کو یاد ہے، ایسا یاد ہے. اللہ کی پناہ. آج کل کے مشاعرہ ایک ہوتا ہے معلوم ہے، مشاعرہ جس میں اشعار پڑھنے والے لوگ آتے ہیں، وہ اشعار پڑھتے ہیں اور سننے والوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. یہ رات بھر چلتا ہے. پہلے یہاں ہمارے ساؤتھ انڈیا میں نہیں تھا، ابھی ساؤتھ میں کرناٹک بنگلور میں شروع ہو گیا. کچھ لوگوں نے شروع کر دیا ہے مشاعرہ کے نام سے.
اس میں پڑھنے والے مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، تماشا ہوتا ہے پوری رات بھر۔ اب وہ مشاعرہ غزلوں میں ہوتا ہے، اور غزل میں عشق کو بیان کیا جاتا ہے، عشق، پیار، محبت، دھوکہ کھایا، یہ موضوع ہوتا ہے، محبت کا، پیار کا، عشق کا موضوع ہوتا ہے، اور اس میں پوری رات گنواتے ہیں۔ یہ مجالس دلوں کو مردہ کرتے ہیں، دل میں مردنی چھاتی ہے، اللہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ سے دور کرے شریعت نے روک دیا۔ آپ کو شطرنج کھیلنے سے منع کر دیا، شطرنج، چیس منع کر دیا شریعت نے، اس میں بندہ بیٹھتا ہے تو گم ہو جاتا ہے۔ اب وہ شطرنج پہلے بادشاہ لوگ کھیلا کرتے تھے، اب وہ شطرنج تو بہت کم ہو گیا، اب اس میں گیم آ گئے۔ اب اس کے گیموں میں جو لگتا ہے بس وہ آپ پکارتے رہو 4-5 مرتبہ، اسے سنا ہی نہیں دیتا، اسے ایسا مست ہے اس میں۔ اب وہ عجیب و غریب گیم ہے، وہ کھیلتا بھی رہتا، اس کی باڈی بھی جو ہے کھیل میں برابر ملوث۔ منع کر دیا شریعت نے۔ اللہ سے غفلت پیدا کرنے والی کوئی چیز اختیار نہ کرو، یہاں تک کہ اسی مجلس میں بھی نہ بیٹھو۔ آپ کو بارہا آپ نے سنا ہے کہ وہ اصحاب کہف کا کتا، وہ کتا یہ مقام پا لیا کہ قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کا ذکر قرآن میں آنا صرف اس لیے ہے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں چلا گیا تھا، قرآن میں اپنی جگہ بنا لیا، وہ اللہ کے کلام میں جگہ بنا لیا۔ ہماری مجالس، ہماری گفتگو یہ پوری دنیا داری پر مشتمل ہے۔ نیکی اس میں نہیں ہے، تقوی اس میں نہیں ہے، بر اس میں نہیں ہے، صلاح اس میں نہیں ہے، فلاح اس میں نہیں ہے، کامیابی کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر تم بھول سے جا کر کے بیٹھ گئے، شیطان نے تمہیں بھلا دیا اور بھول کر کے تم جا کے بیٹھ گئے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، کا یاد آنے کے بعد نہ بیٹھو، فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ یہ آج کل ٹی وی میں ڈیبیٹس چلتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ابھی پردے کا جو ہے حجاب کا مسئلہ چلا تو حجاب پہ ڈیبیٹ ہو جائے گا، اور کسی داڑھی ٹوپی والے کو بلا کر کے بٹھا لیا جائے گا، وہ داڑھی ٹوپی، شیروانی، فر کی ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوں گے۔ ہم لوگ تو بہت جلد دھوکہ کھاتے، جتنا وہ جو ہے شیروانی، پگڑی، عبا، قبا جتنا پہنا ہوگا ہم سمجھتے اتنا بڑا عالم، وہاں جا کے بیٹھ کے شریعت کا مذاق اڑاتے، معلوم تو کچھ ہوتا نہیں، کچھ نہیں معلوم ہوتا، صرف حلیہ بناتے ہیں، اور وہ ایک ڈیبیٹ میں 5-10 ہزار روپے کے لیے جا کے بیٹھتے، مذہب کو بدنام کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا نہ بیٹھو، تمہارے دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے اور تم جاتے ہو 5-10 ہزار کے لیے۔ صاف آیت ہے۔ ہاں تمہارے اندر اتنی قوت ہے، طاقت ہے، علم ہے کہ تم ان ڈیبیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خاموش کر دو، ضرور جاؤ۔ اب یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بہت ساری وہ شادیاں ہوتی ہیں جن شادیوں میں بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، اور ٹی وی ویڈیوگرافی چلتی ہے، مرد و عورت کو ایک ساتھ اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے، اور جگہ جگہ جو اسکرین لگی رہتی ہے، دور والوں کو بھی قریب سے سب نظر آتا ہے۔ ایسی مجالس میں جانا درست ہے؟ قرآن کی یہ آیت
اس آیت کی روشنی میں بتاؤ۔ اچھا، ہمیں یہ آیت معلوم ہے، اس کا ترجمہ تفسیر معلوم ہے، کیا میرے لیے جائز ہے ایسی دعوتوں میں شرکت؟ زبردستی دعوت دی جاتی ہے، زبردستی بلایا جاتا ہے، اور نہیں جائیں گے تو مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کون کرے گا؟ کون کرے گا عمل؟ گلاب کے پھول کا درخت جہاں اگتا ہے، اس درخت کے نیچے والی مٹی کو آپ اٹھا لو اور دور لے جا کر کے مٹی کو سونگھو، اس میں خوشبو ہوتی ہے مٹی میں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے اشعار میں اس کو نقل کیا۔ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک دن میرے ہاتھ میں مٹی آئی، میں نے مٹی سے پوچھا کہ بھی تیرے اندر خوشبو؟ مٹی نے جواب دیا کہ میں مٹی ہوں، میں جانتی ہوں، لیکن میں بہت دنوں سے گلاب کے پھول کے درخت کے ساتھ ہوں، اس لیے اس کی خوشبو میرے اندر آ گئی ہے۔ اللہ کے جتنے اولیاء ہیں نا، وہ سب کے سب اپنے مریدین کو اپنی صحبت میں بلاتے ہیں۔ 40 دن چلا 4 مہینے وہ جا کے خانقاہوں میں رہتے، اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کے یہاں ذکر و اذکار ہوتا ہے۔ تبدیلی آتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں 10 دنوں میں کون سی عبادت ہے؟ وہ اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اعتکاف؟ سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ کیا کرو؟ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے باتیں کرو، مانگو، اللہ سے لڑو، نیک ماحول میں آ جاؤ، نیک صحبت میں آ جاؤ، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، ایک جگہ جم کے بیٹھ جاؤ۔ باقاعدہ اعتکاف کی عبادت رکھی گئی، لیکن اس نے ناس کر دیا اس نے اعتکاف والی عبادت کو بھی، جو اللہ اور بندے کے درمیان وہ یکسوئی کے لیے تھی، اس نے تباہ کر دیا۔ اب اس میں لگے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والے اس میں لگے ہیں۔ اب پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر ہے، کاہے میں لگے ہیں۔ اس قرآن پڑھنا ہے تو میں نے اس سے پہلے بھی مسئلہ بتایا، بھائی کہیں ایسی جگہ میں ہو جہاں قرآن آپ کو مل نہیں پا رہا ہے، ٹھیک ہے اس میں پڑھ لو۔ آپ مسجد میں ہیں تو یہ فزیکل قرآن اٹھا کے پڑھو، اسی میں پڑھنا عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت صاف 2 ٹوک انداز میں بتا دی۔ یہ جو بیٹھے ہیں نا آپ لوگ، اس صحبت کا، اس مجلس کا اثر ہے اثر۔ اب یہ دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہے ہیں، چھٹتے جا رہے ہیں۔ ابھی آج 5واں ہی روزہ ہے۔ یہ کیسے ہے معلوم؟ یہ ایک دعوت ہوتی ہے، اس دعوت میں کچھ لوگ بہت پہلے آتے ہیں اور سب کے جانے کے بعد جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دعوت دینے والے کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، پہلے آ جاتے ہیں، اخیر میں جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ آتے ہیں، وہ اپنا دعوت کھائے چلے گئے، آئے کھائے چلے گئے، اپنا جتنی ضرورت تھی وہ تائے چلے گئے۔ یہ جو دعوت ہے یہ اللہ کی دعوت ہے، اللہ کے گھر میں آپ سب لوگ ہیں۔ اس میں بہت سارے بہت پہلے آنے والے، بہت دیر میں جانے والے، کچھ لوگ ذرا دیر سے آنے والے لیکن دیر سے جانے والے، کچھ لوگ ہیں واجبی آتے واجبی چلے جاتے۔ تو ہر مجلس کا فائدہ ہوتا ہے، دینی مجالس کا فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ والے جب آتے ہیں تو ان کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی مجلسوں کا اثر ہوتا ہے۔ قرآن کی مجلس کا تو اثر، یہ مشاعرے کی بجائے قرآن پڑھنے کی مجلس ہونا چاہیے۔ ہر قرآن کا ماہر آئے، اپنے انداز سے قرآن کا ایک رکوع پڑھے، وہ چلا جائے، دوسرا آئے وہ قرآن پڑھے، اس کا اثر ہوگا۔
اشعار اللہ کے نبی کو قرآن میں فرمایا اللہ نے سورہ یاسین میں وما علمناہ الشعر، اللہ فرما رہے ہیں میں نے نبی کو شعر نہیں سکھلایا، وما ينبغی لہ، اور نبی کے شان کے لائق بھی نہیں شعر شاعری، اللہ بول رہے ہیں میں نے نبی کو شعر شاعری سکھلائی بھی نہیں اور نبی کے وہ لائق بھی نہیں۔ لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بھی کی، جی برائی بھی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں جو ہے، نبی کے زمانے میں شعر شاعری کا بڑا زور، عربی میں اشعار بولنے کا جنون، ایک سے ایک بڑھ کر شاعر۔ اور جب حج کا زمانہ آتا، اس زمانے میں ابھی ہمارے نبی کے یہاں حج کی تعلیمات نہیں آئی تھی، اس سے پہلے بھی حج ہوتا تھا۔ قرآن میں نبی پر حج فرض ہونے سے پہلے والے حج کو بھی قرآن نے ذکر کیا، اور نبی پر حج کے احکامات نازل ہونے کے بعد والے حج کا بھی تذکرہ قرآن میں، دونوں کا تذکرہ۔ نبی کی تعلیمات سے پہلے والا جو حج تھا وہ عجیب و غریب تھا، اس میں لوگ کپڑے نہیں پہنتے تھے، ننگے ہوتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے، ننگے بالکل مادرزاد ننگے، مرد بھی عورت بھی۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ بھئی ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کر رکھے ہیں، اب یہ گناہ والے کپڑے کیسے پہن کے کریں؟ بھئی کپڑوں کے نیچے چمڑا بھی تو ہے، وہ بھی تو گناہ میں تھا۔ پھر وہ مینا میں اور وہاں بیٹھ کر کے آبا و اجداد کے تعریف، ان کے قصیدے، اور انہوں نے جو کارنامے انجام کیے، قتل و غارت گری کے، ظلم کے، وہ قتل و غارت گری کے، ظلم کے واقعات مینا کے میدان میں بیٹھ کر کے فخریہ بیان کرتے تھے۔ میں اس خاندان سے ہوں، میں اس خاندان سے ہوں جس خاندان کے فرد نے 100 قتل کیے، وہ کیا، یہ سب حج ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں اشعار لکھ کر کے لا کے اس میں لگاتے تھے۔ خانہ کعبہ کی جو آج کل غلاف ہے نا، غلاف کی جگہ میں وہ لگاتے تھے اپنے اپنے اشعار، اشعار لکھتے، نیچے نام ہوتا، یہ نام کا آدمی فلان جگہ کا رہنے والا، یہ اشعار بنایا ہے۔ اور پھر اس میں پڑھنے والے بتاتے تھے کہ سب سے شاندار اشعار اس کے ہیں، اس کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کا نزول ہوا تو ایک مرتبہ کسی نے جو ہے قرآن مجید کی آیتیں لکھ دیں، لکھ کے لگا دیں اسی میں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیتیں لمبائی میں لکھ کر کے لگا دیں اس میں۔ اب عربی کے ماہرین آتے تھے، پورے اشعار پڑھتے تھے، اور یہاں آتے تھے تو دنگ ہو جاتے تھے قرآن مجید کی 3 آیتوں پر کہ یہ کیا ہے، عجیب و غریب کلام ہے۔ تو ان سے کچھ نہیں بن پڑا، ایک بہت بڑا شاعر آیا، اس نے اس کے نیچے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی کی جو ہے برائی بیان کرتے تھے اشعار میں، اس زمانے میں ہجو کرتے تھے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے اشعار میں۔ اور اللہ کے نبی کے صحابہ میں ایک شاعر تھے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، شاندار اشعار پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منبر رسول پر بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ اشعار پڑھو۔ اللہ کے نبی کو شعر نہیں سکھلایا گیا، اور اللہ نے کہا آپ ان کے لائق بھی نہیں، لیکن اللہ کے نبی بیٹھ کر کے حسان بن ثابت سے اشعار سنتے تھے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ، شاعروں کے بارے میں جانتے نہیں، ہر وادی میں جاتے رہتے، سچی وادی، جھوٹی وادی، غلط وادی، باطل وادی، سب وادیوں میں جاتے رہتے، حق و باطل کی تمیز نہیں کرتے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔
بہت سارے جلسوں میں نعت پڑھنے والے آتے ہیں، ہم جلسوں میں جاتے ہیں، قرأت کے بعد نعت ہوتی ہے اور نعت پڑھنے کے لیے بلائے جاتے ہیں تو نعت پڑھنے والے عوام میں سے ہوتے ہیں، فر کی ٹوپی ہوتی ہے اور نعت پڑھنے آتے ہیں، اسی دن شیونگ لے کر کے یہ گال چمک رہے ہوتے تازہ، نبی کی شان میں نعت پڑھنے آئے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ سب غلط صحیح وادیوں میں گھومنے والے لوگ ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ باتیں بولتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے کہا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنے والے ہیں، ان کے اشعار تو ٹھیک۔ تو اشعار کی مجالس بھی آج کل جو ہے بہت ساری خرابیوں کا پلندہ مجموعہ بن گیا، ایسی مجالس میں شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ مجلس وہ جو با اثر ہو، دین پر مشتمل ہو، حق پر مشتمل ہو، بدعات سے پاک ہو، خرافات سے پاک ہو، اسراف سے پاک ہو اور اللہ کے نبی کو راضی کرنے والی مجلس ہو، اس میں بیٹھو، اعتکاف میں بیٹھو، مسجد میں آ کے خاموش بیٹھ جاؤ، اثر پڑے گا مسجد کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو تم دیکھو بار بار مسجد میں آتا جاتا، اس کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی، ایمان والا ہونے کی گواہی دے دو آنکھ بند کر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا دل مسجد میں لگتا ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو، جس کا دل مسجد میں نہیں لگتا وہ نفاق ہے، اس کے دل میں، مسجد میں دل نہیں لگتا اس کا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، غیبت ہو رہی ہو، برائی بیان کی جا رہی ہو، دنیا کی گفتگو ہو رہی ہو، غیر ضروری باتیں ہو رہی ہوں، کھیل کود کی، ریکارڈز کی، فلاں کی، اللہ فرماتے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اس میں نہ بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ مجلس بدل جائے، اور اگر شیطان نے تمہیں بھلا دیا اور شیطان کے بھلانے سے تم جا کے بیٹھ گئے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد اللہ نے کہا وہ لوگ ظالم ہیں، ان ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ معلوم ہوا کہ ہمارا مذہب، ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا خدا ہماری بیٹھک کے بارے میں بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں کہاں بیٹھنا ہے، کہاں نہیں بیٹھنا ہے۔ ہوٹل کے چبوتروں پر، بیکریوں کے چبوتروں پر، جی دکانوں کی سیڑھیوں پر ہمارے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے کا مطلب ہم سب کے، ہم کون ہیں؟ آخری نبی کے امتی ہیں، ہمیں بیٹھنے کی جگہ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے بیٹھنے کے لائق ہے کہ نہیں۔ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھا جا رہا ہے ان کو بھی دیکھنا ہے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھیں کہ نہیں۔ اس ہر مجلس کا اثر پڑتا ہے، مجلس کو جہاں تک ہو سکے دینی رخ دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو ہے گھر میں ہم سب کے اپنے اپنے گھروں میں دن میں ایک وقت ایسا متعین ہونا چاہیے کہ گھر کے سارے افراد ایک جگہ بیٹھیں، جتنے مرد ہوں گے وہ سب ٹوپی پہن کے بیٹھے، جتنی خواتین ہوں گی وہ دوپٹہ باندھ کے بیٹھے، اور اس وقت جو ہے کوئی کتاب پڑھی جائے دین کی، یا کوئی یہ جو بیان آپ سنتے ہیں وہ گھر میں جا کر کے سب کو جوڑ کر کے 5 منٹ آج یہ بات آئی، آج یہ بات آئی، آج یہ بات آئی، پھر ان موجود لوگوں میں سے کوئی ایک دعا کر دے، آپ کے گھر کا ماحول بدل جائے گا، دین زندہ ہو جائے گا، خود کے اندر تبدیلی آ جائے گی، پھر دیکھو اس گھر میں کتنا سکون ملے گا۔ یہ مجلس کا اثر ہے، یہ ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ جی
اور بھی آگے اللہ نے فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ان لوگوں کی صحبت چھوڑ دو جو دین کو کھیل کود بنا لیے، چھوڑ دو، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ بہرحال کوشش کریں اس کی دینی مجالس یا مجلس کو دینی رخ دے یا دینی مجلس کو اختیار کرے، غلط قسم کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ آج کا ماحول بہت خراب ہے، ایمان بہت جلد لٹ جاتا ہے، ایک جملے سے ایمان نکل جاتا ہے، ایک عمل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے نیک لوگوں کی صحبت، نیک مجالس اختیار کرنا یہ بے انتہا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ نام اس میں نہیں ہے، طالب علم کی طبیعت خراب ہے۔ طالب علم بہرحال اللہ تبارک و تعالی جن کی بھی چٹھی ہے انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ہم میں سے بھی جو بیمار ہیں، ہمارے متعلقین میں، رشتہ داروں میں، اللہ سب کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے۔ اللہ سب کو مسجد میں عبادات انجام دینے کے مواقع عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ یہ وہ مجمع ہے جو نماز کی حالت میں تیرا کلام سنتا ہے۔ اے اللہ ہم نے پڑھا اور سنا، قرآن کی ایک ایک آیت نے دلوں کی دنیا بدل دی۔ ڈاکوؤں کو اے اللہ ڈاکوؤں کو ولیوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ ہم پورا قرآن سن رہے ہیں، دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارا دل اتنا گندا ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے کہ قرآن کی آیتوں کا اثر نہیں پڑا۔ وہ ڈاکوؤں کے سردار بھی تھے تو دل پاک تھا، اور ہم نماز بھی پڑھ رہے تو اتنا گندا ہے۔ اے اللہ دل کو پاک و صاف فرما۔ نماز کی حالت میں سننے والے قرآن کا اثر دل پر جاری فرما، بدن میں داخل فرما، اعضاء میں داخل فرما، جوارح میں داخل فرما، بول میں اثر پیدا فرما، سوچ میں تبدیلی پیدا فرما۔ اے اللہ جتنی زندگی گزاری ہم نے گناہوں میں گزاری، ہماری راتیں بہت ساری نافرمانیوں میں گزری، پوری رات پلان بنا کر کہ ہم نے گناہ میں گزاری ہے، یہ آنکھوں کو ہم نے گناہ میں جگایا ہے۔ اے اللہ کچھ گھنٹے تیری نماز میں کھڑے ہونے کے لیے یہ بدن تیار نہیں ہوتا ہے، اور گناہ کے لیے پوری رات تیار رہتا ہے۔ اے اللہ ہمارے بدن کو بھی ہمارا فرما بردار بنا، ہماری روح کو بھی ہماری ماننے والا بنا۔ اے اللہ مسجد میں لگنے والا دل عطا فرما، قرآن میں لگنے والا دل عطا فرما، نماز میں لگنے والا دل عطا فرما۔ دین کو اے اللہ دین کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں بھی دین کو زندہ فرما، ہمارے بچوں میں دین کو زندہ فرما۔ ہر فرد کو نماز کا پابند بنا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا۔ اے اللہ چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، تجارتوں میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، عمروں میں برکتیں عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، سکون والی زندگی نصیب فرما، مصیبتوں کا خاتمہ فرما، نحوستوں کو ختم فرما، آزمائشوں کو ختم فرما، رکاوٹوں کو ختم فرما۔ اے اللہ جتنے کام ادھورے پڑے ہوئے ہیں ان تمام کاموں کو مکمل ہونے کے فیصلے فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.